محققین نے آئی کی لمبی درمیانی انگلی کا راز بتا دیا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ میڈغاسکر کی قیدی پرائمیٹ ناک کو چھننے اور بلغم کھانے کے لیے لمبی انگلی کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنی بڑی آنکھ کو جالی دار دم اور حساس کانوں کے ساتھ آئی ایک پیاری اگر نرالی مخلوق دکھائی دیتی ہے، لیکن اب محققین نے دریافت کیا ہے کہ اس میں ایک کم پیاری خاصیت ہے۔ یہ اپنی لمبی درمیانی انگلی کو اپنی ناک چھننے کے لیے استعمال کرتا ہے اور بلغم کھاتا ہے۔ آئیز انسانوں کی طرح پرائمیٹ ہے، لیکن وہ رات کے جانور ہے، خطرے سے دوچار ہے اور صرف میڈغاسکر میں پائے جاتے ہیں۔ توہم پرستی کی ایک چیز ان میں بہت سی غیر معمولی خصوصیات ہے، جن میں چوہا جیسے دانت اور ایک پتلی لمبی انگلی جس میں گیند اور ساکٹ کے جوڑ شامل ہے۔ اگرچہ یہ جانا جاتا ہے کہ جانور کھوکھلی لکڑی پر تپانے کے لیے اپنی غیر معمولی انگلی کا استعمال گربوں کو تلاش کرنے اور انہیں مچھلی سے نکالنے کے لیے کرتا ہے، محققین نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے جس کا استعمال کسی اور مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے، بلکہ غیر معمولی مقصد یعنی ناک چھننا۔ ایسا کرتے ہوئے یہ جانور اپنی اضافی لمبی پتلی اور انتہائی موبائل درمیانی انگلی کی پوری لمبائی ناک کے حصوں میں داخل کرتا ہے اور پھر جمع ہونے والے ناک کی بلغم کو چاٹتا ہے۔ محققین نے زوالوجی کی جریدے میں یہ لکھا۔ یونیورسٹی آف برن کی پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اور لندن کے نیچرل ہسٹری میوزیم کی سائنسی ایسوسی ایٹ ڈاکٹر این کلیئر فیبرے نے کہا کہ انہوں نے 2015 میں ڈیوک لیمر سینٹر میں قیدی آئی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس رویے کو ویڈیو پر ریکارڈ کیا تھا۔ میں واقعی حیران تھا، فیبری نے کہا۔ پوری درمیانی انگلی مخلوق کی ناک کے اوپر غائب ہو گئی۔ یہ تقریباً 8 سینٹی میٹر لمبی ہے۔ یہ واقعی لمبا ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ انگلی کہاں جا رہی ہے۔ گہرائی میں کودنے کے لیے محققین نے 3D ماڈل بنایا جس کے ذریعے سر اور ہاتھ کی سٹی اسکین کی گئی تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ درمیانی انگلی کہاں جا رہی ہے۔ نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ہندسہ سر میں گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ انگلی بنیادی طور پر گلے میں ختم ہو رہی ہے۔ فیبری نے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب جنگل میں ناک چھننے کا مشاہدہ نہیں کیا گیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ٹیم نے کہا کہ جب ناک چھننے کی بات کی گئی تو آئی اچھی صحبت میں تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خصلت کم از کم 11 دیگر پرائمیٹ پرجاتیوں میں ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں انسانوں، کیپچوئنز، میکاک، چمپینزی اور اورنگوٹن شامل ہیں۔ کچھ پرجاتیوں کے ساتھ ایسی اوزار بھی استعمال ہوتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ ناک چھننا ان پرجاتیوں میں سب سے زیادہ عام دکھائی دیتا ہے جن میں ہیرا پھیری کی عمدہ مہارت ہوتی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ آئیز یا دیگر پرجاتیوں میں ناک چھننے کا رجحان کیوں ہے۔ محققین نے نوٹ کیا کہ یہ صرف خود کی صفائی کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے مزید کہا حقیقت یہ ہے کہ کئی طرح کے جانوروں میں اس طرح نے بلغم کو کھایا جس کے بارے میں دیگر وضاحتیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ٹیم نے نوٹ کیا ایسے مطالعات تھے جو تجویز کرتے ہیں کہ اس معاملے کی بناوٹ کرچی پن اور نمکین پن دلکش ہو سکتی ہے۔ یہ کہ سنوٹ کھانے سے بیکٹیریا کو دانتوں سے چپکنے سے روکا جا سکتا ہے اور یہ خاصیت مدافعتی عمل کو بڑھا سکتی ہے، تاہم اس کا ایک منفی پہلو ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا دوسری تحقیق نے تجویز کیا کہ ناک چھننے سے ناک میں بیکٹیریا پھیلتے ہیں۔ فیبری نے مزید کہا کہ ناک اٹھانا کم سمجھا گیا تھا اور مزید تحقیق کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا اس قسم کے رویے کا مطالعہ کرتے وقت آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو ایسی اپلیکیشن دریافت ہو سکتی ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔